لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، چھدا ہوا کٹا ہوا۔ یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ سلام یا حسین، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ صلوات۔ عزیزان محترم، دیکھتے دیکھتے سلسلہ گفتگو نویں مرحلے میں داخل ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ آخری مرحلہ فکر ہے، اور میں نے جان بوجھ کر کل 3 آیتوں کی تلاوت کی، جبکہ روزانہ 5 کی کر رہا تھا۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، تسبیح کرو اپنے رب اعلیٰ کے نام کی جس نے خلق کیا اور ضرورت کی ہر چیز سے نوازا۔ الذی قدر فہدی، اس نے پوری کائنات کی تقدیر معین کی اور پوری کائنات کی ہدایت کی کہ اسے کرنا کیا ہے۔ اب اس کے آگے عرض کروں، الذی، یہ آیتیں جو میں نے نہیں پڑھی، اخرج المرعی، یہ وہ ہے جو چارے کو نکالتا ہے زمین سے، فجعلہ غثاء احوا، اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیتا ہے۔ کوئی ربط نظر آ رہا ہے؟ یہی تو کمال ہے قرآن کا، کہ قرآن مجید نے تسویہ پہ بات کی، تقدیر پہ بات کی، ہدایت پہ بات کی، تخلیق پہ بات کی، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ ہم نے تمہارے لیے چارہ، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ بنایا، اور اس چارے کو پھر بھوسا بنا دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اشارہ تھا وقت کے عمل کی طرف۔ اشارہ تھا وقت کے عمل کی طرف کہ کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، وقت کا ایک عمل ہے،
وقت کا ایک کریکٹر ہے، ایک کردار ہے وقت کا پوری دنیا کے اندر۔ دیکھو بھائی، ابھی دن ہے، کچھ دیر کے بعد رات آ جائے گی، وہ جب ختم ہوگی تو پھر دن آ جائے گا، پھر اس کے بعد رات آ جائے گی۔ تو دن اور رات کا تسلسل تو ہر ایک کے مشاہدے میں ہے نا۔ جب ہر ایک کے مشاہدے میں ہے دن اور رات کا تسلسل، تو دن اور رات کے جمع ہونے سے ہفتہ بنتا ہے۔ جب ہفتے جمع ہو جائیں تو مہینہ بنتا ہے، جب مہینے جمع ہو جائیں سال بنتا ہے، اور جب سال جمع ہو جائیں تو تاریخ بنتی ہے۔ دیکھو اب اس سے زیادہ آسان بنا نہیں سکتا میں اس مرحلہ فکر کو، اور جس مرحلہ فکر پہ تمہیں لے آیا ہوں، ظاہر ہے کہ تمہید میں کچھ تو روکوں گا، بہت تھوڑا سا روکوں گا، اس لیے کہ جانا بہت دور ہے اور میں بہت تاخیر کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو کوشش یہی ہوگی کہ حدود میں بات مکمل ہو جائے۔ دیکھو قرآن مجید نے، اب یہ سمجھ میں آ گیا، روز و شب ہفتہ بنے، ہفتہ مہینہ بنا، مہینہ سال بنا، سال تاریخ بن گیا۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمائے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے چاند کے لیے منزلیں رکھی ہیں، نکلتا ہے تو کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح، پھر بڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، یہاں کے 14ویں کو مکمل ہو جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ تو چاند کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح نکلا، بڑھتا گیا، بڑھتے بڑھتے اپنے کمال پہ آیا، پھر گھٹنا شروع ہوا، اور گھٹتے گھٹتے غائب ہو گیا، پھر کچھ وقفے کے بعد دوسرا چاند نکل آیا۔ بھائی یہی تو ہوتا ہے نا۔ بالکل اسی طریقے سے انسان اس دنیا میں آتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، گھٹتے رہتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے نا۔ اچھا بھائی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے چاند سفر میں ہے، ویسے ہم سفر میں ہیں، ہر انسان راستے میں ہے۔ اب کچھ سمجھ میں آیا کہ سبیل الہی عنوان کیوں تھا؟ ہر انسان راستے میں ہے۔ جب ہر انسان راستے میں ہے تو صحیح راستے کو کہاں تلاش کریں؟ جتنے انسان اتنے راستے، جتنی سڑکیں اتنے راستے، تو صحیح راستہ کہاں ملے؟ قرآن مجید نے آواز دی۔ بھائی بہت عجیب مرحلہ فکر پہ تمہیں لے آیا، اور ابھی میں تمہید میں ہوں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، دیکھو یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس میں ٹیڑھ نہیں ہے، بس اس سیدھے راستے پہ چلتے رہو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ اسی کی دعا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر دے۔ اور دیکھ مالک، نعمت والوں کے راستے کی ہدایت کرنا، ظالمین کی ہدایت نہ کر دینا۔ یہ جملہ کبھی آپ نے اور کیا؟ ہزاروں مرتبہ نماز میں پڑھا ہوگا یہ جملہ آپ نے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر دے، ظالمین یعنی گمراہ لوگ، ان کے راستے کی ہدایت نہ کرنا۔ یہی ہے نا، یہی ہے۔ کہنے لگا یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ اے آدم کے بیٹو، شیطان کی پوجا نہ کرنا، بس تمہیں گمراہ کر دے گا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، بس میری عبادت کرو، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ تو اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، اللہ کی اطاعت ہے صراط مستقیم۔ یہاں تک آگے تمہید بھی ختم ہو گئی۔ صراط مستقیم ہے اللہ کی اطاعت،
اور اب اللہ کہنے لگا قرآن مجید میں سورہ نساء چوتھا سورہ قرآن مجید کا اور 2 مسلسل آیتیں 69ویں اور 70ویں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. اطاعت کرو میرے اللہ کی, اطاعت کرو میرے رسول کی. بھئی اطاعتیں 2 ہیں, جو اللہ کہے وہ بھی مانو, جو اللہ کہے وہی مانو, اور جو رسول کہے اسے مانو. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ذی فہم شہر کے ذی فہم لوگوں, میاں مسعود صاحب فرماتا ہے کہ جو اللہ کہے وہ بھی مانو اور جو رسول کہے وہ بھی مانو, اس لیے کہ اللہ رسول کے بغیر تم سے بات ہی نہیں کرتا ہے. میرے دوستوں, بہت تیزی کے ساتھ ان مراحل سے مجھے آگے بڑھ جانا ہے. اگر میرے ساتھ یہاں تک آ گئے ہو تو اب تو آیا ہوں میں مقام محمد عربی پر, اور جہاں میں مقام محمد عربی پہ آ جاؤں تو پھر توجہ سے سنا کرو. اللہ جب بات کرتا ہے, نمائندہ ہے اللہ کا, جب بات کرتا ہے تو میرے نبی کے لہجے میں بات کرتا ہے پوری انسانیت سے. اور اب نبی کی حفاظت کی, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف. بہت طویل آیت سے جو پڑھ رہا ہوں. وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذي انزل معہ اولئک هم المفلحون. آیت طویل تھی نا, اب آرام سے سننا. الذین, پیروی کرو میرے نبی کی, پیروی کرو. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, پیروی کرو میرے رسول کی, پیروی کرو میرے نبی کی, پیروی کرو امی کی جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. پہلی وہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق. حبیب پڑھو اللہ کے نام سے. کبھی کبھی بات کو واضح کرنے کے لیے, یہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے میرے سامنے, منا سا. اس بچے سے اگر میں کہوں کہ بیٹے مجھے پیاس لگی ہے پانی لا کے دے دے, یہ کر سکتا ہے نا, یہ دے دے گا, میرا مطالبہ جائز ہے. بچہ ہے پانی لے آئے گا. لیکن اگر اس بچے سے میں مطالبہ کروں کہ ہوا میں اڑ جاؤ تو سارا مزہ میری جان کو آ جائے گا کہ جو کام کر نہیں سکتا آپ نے اس کا مطالبہ کیسے کر دیا. تو پروردگار تیرا حبیب پڑھا لکھا تو ہے نہیں. بھائی بہت الذین, پھر واپس جا رہا ہوں آیت کی طرف. اب تو ایک لفظ امی پہ رک گیا تھا میں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی, یہ رسول ہے, یہ نبی ہے, یہ امی ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اس کا تذکرہ پانے والے توریت و انجیل میں پاتے رہیں گے. آج بھی ہے, توریت میں بھی میرے نبی کا تذکرہ ہے, انجیل میں ہی میرے نبی کا تذکرہ ہے. یہ ہم نے اسے کیوں بھیجا؟ یامرہم بالمعروف, ساری نیکیوں کا حکم دے. پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور قرآن کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں. ابھی بحث ہو رہی تھی کہ لکھنا آتا یا نہیں آتا. مانا یہ جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ
عجیب عجیب یامرہم بالمعروف، ساری اچھائیوں کو حکم دینے کے لیے بھیجا ہے. ساری اچھائیاں جانتا ہے، جب تو حکم دے گا. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور وہ ساری برائیوں سے روکنے کے لیے آیا. ساری برائیاں بھی جانتا ہے، جب تو روکے گا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ طیب و طاہر چیزوں کو حلال کرنے کے لیے آیا، سارے طیب و طاہر جانتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ خبیث چیزوں کو حرام کرنے کے لیے آیا، سارے خبیث بھی جانتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور تم نے جو اپنی رسمیں بنائی ہیں، اپنے رواج بنائے ہیں، اپنے قانون بنائے ہیں، ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ ان قانونوں کو توڑ دے اور اللہ کے قانون کو رائج کرے. تو ساری اچھائیاں جانتا ہے، ساری برائیاں جانتا ہے، سارے حلال جانتا ہے، سارے حرام جانتا ہے، ساری دنیا کے معاشروں کو جانتا ہے، اور پھر امی ہے. تو صرف میں نے غذائے فکر دی ہے، اور غذائے فکر کا مطلب یہ تھا کہ پھر امی کے معنی سوچتے رہنا، اور اگر نہ ہو تو انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. ابھی تو فکر کا جواب نہیں کس کا؟ غذائے فکر کا جواب نہیں. یہ غذائے فکر ہے، غذائے فکر ہے. میں سوچنے کے لیے فوڈ آف تھنکنگ، سوچنے کے لیے غذا دے دی کہ اسے سوچتے رہنا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا بھائی، تو یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. لمبی آیت ہے نا. اب یہاں تک میرے نبی کی تعریف کی، یہ بتلایا کہ اس نبی کو بھیجا کیوں ہے، غرض بعثت بھی بتلا دی، نبی کی تعریف بھی بتلا دی، یہ بھی بتا دیا کہ توریت و انجیل میں اس کا تذکرہ ہے. اور اب کہنے لگا کہ اے مسلمانوں، تمہیں جنت کی شرط پہ دوں گا. فالذین آمنوا بہ، میرے محمد پہ ایمان لاؤ، جنت دوں گا. میرے محمد پہ ایمان لاؤ، جنت دوں گا. مالک ہم سب کا ایمان ہے تیرے محمد رسول اللہ پر، جنت دے دے. کہا نہیں، ابھی تو پہلی شرط بیان کی ہے. ضرور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، میرے محمد کی عزت بھی کرو. عجیب میرا فکر ہے. فالذین آمنوا بہ، ایمان لاؤ میرے محمد پر، وَأَزَّرُوهُ، اس کی عزت بھی کرو. یعنی ایسے تھے کہ ایمان زبان پہ ٹکا ہوا تھا، دل میں محمد کی عزت نہیں تھی. کا عزت بھی کرو، جب تو جنت دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. اچھا مالک، وعدہ ایمان لائے تیرے نبی کی عزت بھی کریں گے، اب تو دے دے. کہا نہیں، ابھی بھی نہیں دوں گا. اب ایک اور شخص سنو، وَنَصَرُوهُ، میرا نبی اگر مدد کے لیے پکارے تو آ جانا، بھاگ نہ جانا. سلسلہ فکر متصل ہے اور میں اسی مقام سے آگے بڑھ جاؤں گا. تو اب جنت کی شرطیں تم نے سن لی. فالذین آمنوا بہ، ایمان لاؤ. عزروہ، اس کی عزت کرو. نصروہ، اس کی مدد کرو. اب دے دے، ایمان لے آئے، عزت بھی کر لی
اور وعدہ ہے کہ پوری سنجیدگی سے عزت کریں گے. اگر زبان سے کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ تو دل میں بھی کہیں گے محمد رسول اللہ. وعدہ وعدہ. اچھا کہا مدد کرو, کہا کہ مدد بھی کریں گے. رسول جب پکارے گا تو ہم اس کے پاس چلے جائیں گے. اب دے دے جنت. کہنے آخری شرط سنو, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. فقط محمد کی پیروی کافی نہیں ہے, اس نور کی بھی پیروی کرو جو محمد کے ساتھ اس دنیا میں ہے. یہ فضائل بھی اب بچا کے آئے جو میں پڑھوں. ایسے لوگ بھی ہیں اور ظاہر ہے انہیں دانت بلی چاہیے, دانت بلی چاہیے. میں مقام محمد عربی پہ رکا ہوا تھا اور اب ذرا سا تمہیں آگے لے جاؤں گا, ذرا سا آگے لے جاؤں گا. یہ آیت تو ذہن میں رکھو گے نا, اس آیت کو میں پھر واپس لاؤں گا, لیکن ابھی اس آیت کو ذہن میں رکھو. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ عندہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. دیکھو بھائی سورہ حجرات 49واں سورہ ہے قرآن مجید کا, اور اس سورہ کی 2 مسلسل آیتیں محمد کی تعظیم, میرے نبی کی تعظیم. یا ایھا الذین آمنوا, توجہ رہے, اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلے کے فکر کے لیے تمہیں میں نے زحمت دی ہے. اے ایمان لانے والو, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. حجرات 49واں سورہ پہلی آیت, اور اس کے فوراً بعد کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پڑھے لکھے ہو اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں. اے ایمان لانے والو, خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. بھائی خدا سے آگے بڑھنا تو ممکن ہی نہیں ہے, رسول سے بڑھنا تو ممکن ہے نا. دیکھو بھائی قرآن کے پاس فالتو وقت نہیں ہے, کتاب ہے قیامت تک کی, ہے یا نہیں؟ قیامت تک کا کام ہے, اور اتنی 23 برس میں تو کام زیادہ ہے, اور اس کے بعد جو ٹائم ہے وہ کم ہے. تو قرآن فالتو بات تو کرتا نہیں, قرآن مفروضوں پہ تو بات کرتا نہیں. اے ایمان لانے والوں, ڈانٹا ایمان لانے والوں کو, مومنین کو ڈانٹا. مجھے معاف کر دینا, یہ سارے مومنین بیٹھے ہوئے اور مومنین کو ڈانٹا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ خبردار رسول سے آگے نہ بڑھنا. قرآن مفروضے پہ بات نہیں کرتا, پہلی ڈانٹ, پہلی ڈانٹ, خبردار میرے رسول سے آگے نہ بڑھنا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور اے ایمان لانے والو, نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. کسی نے کی ہوگی. کیا اذان ہو رہی؟ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور میرے نبی کو ویسے نہ پکارو جو اپنے دوست, جو جیسے تم اپنے دوستوں کو پکار لیتے ہو. اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. ان تحبط اعمالکم, اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری کیسا کیا؟ نبی سے آگے بڑھ گئے, آواز پہ آواز بلند کر دی, عام انسان کی طرح پکار لیا. تحبط اعمالکم, تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا. اگر کوئی نبی سے آگے بڑھ گیا تو اس کی پڑھی ہوئی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی.
तारीख में ढूंढते रहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तारीफ में ढूंढते रहना। बहुत 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 तवज्जो रहे कि अंतहबत अमालकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे रखे हुए रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे, तुम्हारा किया हुआ हज तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि नबी से आगे बढ़ गए, नबी को अपने जैसा समझ लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की आवाज पे अपनी आवाज बुलंद कर दी, मुझे माफ करना, तुम्हें बड़ा नाज है मोमिन होने पर, है या नहीं? अब सब सन्नाटे में आ गए। बड़ा नाज है ना मोमिन, सुभान अल्लाह मोमिन। मोमिन को तो डांट पड़ रही है। यकीन करना कि ये सब कुरान में मौजूद है। अच्छा, एक आयत और सुन लो जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, सूरह माइदा की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा। अरे ईमान लाने वालों, अगर दीन छोड़ के जाना चाहते हो चले जाओ। कितनी बड़ी डांट है ईमान लाने वालों को। तो मोमिनीन को अल्लाह ने कदम कदम पे डांटा है। मैं कुरान को जब देखने चला तो एक एक लफ्ज़ मैंने कुरान मजीद के मुताले का शरफ मुझे हासिल रहा है। एक एक लफ्ज़ ढूंढता रहा तो मुझे काम का आदमी लगा मुत्तकी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है, मोमिन मोमिन एक दर्जा है और मोमिन यकीनन मुस्लिम से बेहतर है। मोमिन मुस्लिम से बेहतर है, लेकिन मोमिन से बेहतर मुत्तकी। अब मैं मुत्तकी को देखने लगा, कहने लगा तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, जन्नत मुत्तकी को देंगे। सिर्फ सूरह तौबा की एक आयत है इसमें कहा कि जन्नत मोमिन को भी दे देंगे, उसको नहीं पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन ये आयत बार बार आई हैं। ओ इज्जत लिल मुत्तकीन, हमने जन्नत बनाई ही है मुत्तकीन के लिए। उज़लिफ़त, अब तीसरी आयत पढ़ने जा रहा हूं। उज़लिफ़त जन्नतो लिल मुत्तकीन, हमने जन्नत सजाई मुत्तकीन के लिए, हमने जन्नत सवारी मुत्तकीन के लिए। हमने ये पूरी जन्नत, ये जो आरास्ता पैरास्ता जन्नत है वो बनाई है मुत्तकीन के लिए। तो मोमिन जन्नत में नहीं जाएगा, मुत्तकी जन्नत में जाएगा। तुम्हारा मूड खराब हो गया और मैं यही चाह रहा था कि मूड खराब हो जाए ताकि आइंदा साल मुझे रहमत न दो। नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद नारे सलावत। भाई इस वक्त तो मैं कुरान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। फिर सुनना, मोमिनीन को डांटा, मोमिनीन को डांटा, मुत्तकीन को शाबाश दी। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? मोमिनीन को डांटा, मुत्तकीन को शाबाश दी। 3 आयतें मैंने मोमिनीन की डांट की पढ़ी और 3 आयतें मुत्तकीन की तारीफ में पढ़ी। तब सोचने लगे ना कि भाई हम तो मोमिन हैं, ये मुत्तकी बीच में कहाँ से आ गया? तो मैं अब यही सबब है कि बनी उमैया के ज़माने से लेकर तोरा बोरा तक इमामुल मुत्तकीन मेरे अली के अलावा नहीं मिला। से बोलो, जोर से बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो।
गुफ्तगू अपने मौजू से मुत्तसिल है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? बड़ी शख्सियत हैं, आलम इस्लाम की बड़ी शख्सियत हैं। मैं बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ इसलिए कि उन्होंने मदह आले मोहम्मद पे जो अशार कहे हैं वैसे अशार किसी और ने नहीं कहे। उन्होंने एक रुबाई कही जन्नत के हवाले से, अलीयुन। अब देखो भाई, जन्नत, जिन्नत, जुन्नत, ये तीनों तरीके से लफ्ज़ आता है और तीनों के मानी अलग अलग हैं। अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना। इमाम शाफी फरमा रहे हैं कि अली की मोहब्बत सिपर है जो जन्नत की आग से बचा लेती है। अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना। कसीमुन नारे, दूसरा मिसरा, कसीमुन नारे वल जन्ना। ये अली ही तो है जो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करेगा। दो मिसरे हो गए, रुबाई होती है 4 मिसरों की। तीसरे मिसरे में फरमाने लगे, वसीयुल मुस्तफ़ा हक्कन। ये हक्कन, हक्कन रसूल का जानशीन है। वसीयुल मुस्तफ़ा हक्कन, ये रसूल का जानशीन है, रसूल का वसी है। हक्कन, हकीकत तो यही है। इमामुल इंस वल जिन्ना, ये इंसानों का भी इमाम है, जिन्नातों का भी इमाम है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अली कसीम जन्नत व नार। यहाँ तक आ गए। जाना मुझे दूर है और शायद दूर न जाना हो, इसलिए कि अब दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है। सुनो भाई, ये जुमला सुनो। इमाम शाफी ने कहा कि जन्नत और जहन्नम की तकसीम अली करेंगे। ये सुन लिया तुमने। अब मेरे नबी की रिवायत जाओ मनाक़िब की किताबों में देख लेना, और मैं बेशतर मनाक़िब की जो रिवायात पेश करता हूँ उनका ताल्लुक़ मेरे मसलक से नहीं होता। बेशतर तुम्हें दूसरे मसलक की मनाक़िब की किताबों में रिवायत मिल जाएगी। या अली अंत कसीमुल जन्नत वन्नार। रसूलुल्लाह ने कहा, या अली तू है जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला। इमाम शाफी का कौल ज़हन में रहे, पैगम्बर अकरम का इरशाद गिरामी वो आपके ज़हन में रहे। तो अब एक जुमला खुद अली ने कहा और वो जुमला तुम्हें हदिया करूं और बात यहीं से आगे चली जाए। अब दामन वक्त में वाक़ई गुंजाइश नहीं है। 5 दक़ीक़े तो मसाइब के भी होंगे ना, लेकिन मैं वहाँ तक अभी पहुँचा नहीं। मैं अभी नहीं पहुँचा, मेरी मजबूरी है। देखो, जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ, अबू तालिब को पहचानते हो ना, अच्छी तरह पहचानते हो। तो लोगों ने मशहूर कर दिया कि अबू तालिब काफिर मरे तो जहन्नम में गए, काफिर मरे और जहन्नम में गए। भाई काफिर मरे ये क्यों मशहूर किया गया, ये अब मेरी आज तक समझ में नहीं आया। इसलिए कि बहुत से बाप दादा काफिर मरे, उनका तो कोई तस्करा नहीं करता। बहुत सौ के बाप दादा काफिर मर गए। ये अबू तालिब का खुसूसियत से जिक्र, काफिर मर गए और जहन्नम में है, जहन्नम में है। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ, मैं तुम्हारी गर्मी की बेताबी से भी परेशान हूँ। शदीद गर्मी है इस वक्त, ठीक है ना, लेकिन अब थोड़ा 5-7 दक़ीक़े सब्र करके मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि भाई जन्नत और जहन्नम की तकसीम कब होगी? क़यामत के बाद। और हमारे दोस्तों को जल्दी इतनी है कि अबू तालिब को अभी तक पहुंचा दिया।
یاروں کو اتنی جلدی ہے کہ یا علی کہنے لگے یا علی ابو کا فی النار. ابھی علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے. اچھا اب ضروری ہے کہ جب بھی کوئی بات کرے تو اس کا جواب دوں؟ علی نے سنا اس کام سے سنا اس کام سے اڑا دیا. یا علی ابو کا فی النار کیا ضرورت ہے علی جواب دیں. ٹھیک ہے نہیں دیا جواب. اب اٹھتے بیٹھتے لوگوں نے رسم بنا لی یا علی. علی نے دیکھا کہا ابو کا فی النار تمہارا باپ تو جہنم میں ہے. سن لیا نوٹس نہیں لیا. ایک مرتبہ سنا دوسری مرتبہ سنا تیسری مرتبہ سنا اور علی جواب نہیں دیتے. پہلے میں کہہ چکا کہ بھائی ضروری تو نہیں نا بات کا جواب دیا جائے. کوئی ایسا بزرگ سامنے آ گیا جس کی بات کا جواب دینا ضروری تھا. علی یہودی کے باغ میں کدال سے زمین کھود رہے تھے. وہ گزرے کہنے لگے یا علی ابو کا فی النار. علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے. کدال رکھ دی. کہنے لگے آنا قسیم الجنت والنار وہ ابھی فی النار. کہنا یہ تھا کہ میرے باپ کی فکر نہ کرو اپنے باپ داداؤں کی فکر کرو. ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. بس میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے پاس کہنے کے لیے باتیں بہت ہیں لیکن سلسلہ گفتگو کو اس مقام پر روک رہا ہوں اس لیے کہ ربط مصاحف سامنے موجود ہے. علی کے فضائل کا بیان تھا اور اب ایک علی کے مصاحف کا تذکرہ ہوا. تمہاری سزائیں بلند ہو گئی. فضائل علی کا بیان تھا نا. اب علی اصغر کے مصاحف کا بیان ہوگا. جب کوئی نہ رہا دو جملے سنو انتہائی مختصر سنو لیکن یہ شہزادہ سمجھ میں آ جائے. زیادہ طویل مصاحب نہیں پڑھوں گا. جب کوئی نہ رہا تو حسین ابن علی خیمے کے دروازے سے باہر آئے اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی زہیر بریر مسلم ابن اوسجہ یا ابطال الصفا وجا فرسان الحیجہ لما تنادینی ولم تجبکم. کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں تم تو میری ہر بات پر لبیک کہتے ہوئے دوڑ کے آتے تھے نا. پھر کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ موت نے میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دی. یہ کہہ کر حسین ابن علی نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا حل من ناصر ینصرنا. حل من مغیث یغیثنا. ہم من ذابن حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی ہمارا دفاع کرنے والا؟ ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ راوی کہتا ہے فوج عزیز کا کہ کہیں سے کوئی جواب نہ آیا. البتہ دو خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی. ایک خیمے کی طرف حسین نے نگاہ کی دیکھا کہ زین العابدین بیمار زین العابدین ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیے دوڑتے ہوئے مقتل کی طرف جا رہے ہیں. جناب ام کلثوم سامنے کھڑی تھی. کہا خودی ہے ام کلثوم سجاد کو تھامو. کہا بھیا تھمتے نہیں ہیں سنبھل نہیں رہے ہیں. حسین آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ بیٹے اگر تو مقتل میں چلا گیا تو سلسلہ امامت پہ خلل آ جائے گا. یہ کہہ کر گود میں اٹھایا سید سجاد کو اور خیمے میں پہنچایا. پھر دوسرے خیمے کی طرف چلے جس سے
शोर गिरिया की आवाज़ बुलंद थी। आए दरवाजे पर, शहजादी ज़ैनब खैमे के दरवाजे पर खड़ी थी। कहा बहन क्या हुआ? कहा भैया जब से असगर के कान में आपकी आवाज़ गई है, हल मिन नासरी यंसरोना, वो झूले में करार नहीं पाता। कहा लाओ मेरे पास आओ। कहा भैया असगर किसी की गोद में नहीं आ रहा है। सुनोगे? हुसैन खैमे में दाखिल हुए। बच्चा होमक के हुसैन की गोद में आ गया। 2-3 जुमले सुनो। शहजादे की शहादत का वाक़या तवील है, लेकिन अब मेरे पास दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। बच्चा गोद में आ गया। कहने लगे रबाब से कि रबाब मैं तुम्हारे बच्चे को ले जा रहा हूँ, शायद मैं इसे पानी पिला के लाऊं। आए मैदान में, बच्चे को दोनों हाथों में बुलंद किया और कहा ऐ कौम जफाकार, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। तीन दिन से न उसे पानी मिला न इसे पानी मिला। आखिरी जुमले सुनो। तो अगर मुझे नहीं पिलाना चाहते तो इस बच्चे को तो पानी पिला दो। लोगों ने तवज्जो न की। कहा बेटे ये तेरी प्यास पे यकीन नहीं कर रहे हैं, जरा अपनी सूखी जबान तो दिखा दे। असगर ने अपनी सूखी जबान अपने मुंह से निकाल के दिखलाई। ये वो वक्त था जब यजीद के फौजी ढाड़े मार के रो रहे थे। एक दूसरे से कह रहा ये हो क्या रहा है? ये 6 महीने का बच्चा हुसैन कहाँ से लेके आ गए मैदान में? पेशरे साद ने हुरमुलों को आवाज दी, एक पर कलामल हुसैन, हुसैन की बात को काट दे। रावी कहता है मिन ओज़े नहीं एला ओज़े। एक कान से दूसरे कान तक बच्चा शहीद हो गया, ज़िबा हो गया। ज़िबा का लफ्ज़ मौजूद है। मुझे रुक जाओ, ये हुरमुला ने किया था। कहा जब अमीर मुख्तार ने हुरमुला को पकड़ा तो अमीर मुख्तार का तरीका यह था कि वो पूछा करते थे कि तूने किया क्या, और रिपोर्टर लिखता था। हुरमुला से पूछा कि तेरा जुर्म क्या था? कहा अमीर कुछ भी तो नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं करबला के मैदान में। कहा फिर भी कहा मेरे पास 3 तीर थे और मैंने वो 3 तीर चलाए मैदान में, तो 3 तीरों की हैसियत क्या है? कहा बस उन 3 तीरों की तफसील बतला दे। कहने लगा कि अमीर तू पूछ रहा है तो बतला रहा हूं। हसन का छोटा बच्चा अब्दुल्ला इब्ने हसन जब अपने चाचा की गोद में छुपा हुआ था और तलवार मारने की गुंजाइश न थी, तो मैंने तीर कमान में लिया और बच्चे के गले का निशाना लिया। बच्चा वहीं ताप के खत्म हो गया। कहा दूसरा तीर, अमीर मुख्तार पूछ रहे दूसरा तीर? उसने कहा मैंने दूसरा तीर उस वक्त मारा जब हुसैन जख्मी होकर घोड़े पे झूम रहे थे। हुसैन जब जख्मी होकर घोड़े पे झूम रहे थे उस वक्त मैंने दूसरा तीर मारा, फिर हुसैन घोड़े पे संभल न सके। कहा फिर वो तीसरा तीर कहाँ इस्तेमाल किया? कहा अमीर उसे छोड़ दे, अमीर वो काबिल जिक्र नहीं है, उसे छोड़ दे। कहा नहीं, तुझे बयान करना होगा कि तूने तीसरा तीर कहाँ इस्तेमाल किया। कहा अमीर जब सारी फौज रो रही थी
تو مجھے پسر سال نے کہا تھا کہ حسین کی بات کو قطع کر دو، اور میں نے تیر مارا، پھر بچہ باپ کے ہاتھوں پہ سنبھل نہ سکا۔ دو جملے سنو۔ حسین کی گود میں بچہ ہے، بچے کی لاش ہے۔ ایک جملہ سنو گے؟ دیکھو اب دیر ہو ہی گئی ہے تو یہ جملہ بھی سنتے ہی جاؤ۔ جب گلے سے خون بہا تو حسین نے وہ خون اپنے چلو میں لے لیا۔ مقر میں جانتا جملہ کیا ہے؟ ایک ہی چلو خون نکلا تھا اور وہ اسے اپنے چہرے میں مل لیا۔ مجھے بتاؤ، مجھے وہ لوگ بتائے جن کے گھروں میں 6 مہینے کے بچے ہیں کہ کیا 6 مہینے کے بچے کے اندر ایک ہی چلو خون ہوتا ہے؟ پیاس سے خشک ہو گیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا اصغر؟ بچے کا لاشا لیے ہوئے پلٹے، کہہ کے آئے تھے کہ رباب شاید میں سے پانی پلا کے لاؤں۔ ہمت نہیں ہے کہ رباب کے پاس لے جائیں۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، ریزن میں قضائی و تسلیما لامرہ، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، ریزن میں قضائی و تسلیما لامرہ، 1 مرتبہ ہمت کی، اور ہمت کرنے کے بعد خیمے کے دروازے پہ گئے، کہا رباب میرے پاس آؤ۔ بہت سمجھدار ہو، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب کی جو رباب نے حسین کی صورت دیکھی تو اس میں فرق دیکھا۔ اکبر کے بعد بھی تو صورت دیکھی تھی نا، لیکن اکبر کے چہرے کا لہو حسین کے چہرے پہ نہیں تھا۔ پہچان گئی کہ بچہ دنیا سے گیا۔ کہنے لگے کہ رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے والی ہیں، آپ میرے وارث ہیں، آپ امام وقت ہیں۔ کہا رباب اگر میں کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ آخری جملہ کہا مولا کیسے نہیں مانوں گی؟ ایک مرتبہ آبا کا دامن الٹ دیا کہ رباب تیرے بچے کو پانی تو نہ پلا سکا، اور بچہ ظلم کے تیر سے سزا۔ ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، چھدا ہوا کٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ سلام یا حسین، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین